نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آج ایک بار پھر یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنے کے اس کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے موجود ہیں. اور اگر ایک تذکیر کی جائے اس حوالے سے جو پچھلے 2 سیشنز کے اندر کور کیا تو ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ کہ کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے حروف کی ہوتی ہے. عربی زبان میں ان کو حروف ہجا کہتے ہیں جس کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے. 28 کو ہم لیتے ہیں. اور حروف کے بعد جو اہمیت ہے وہ حرکات کی ہے. حرکات بنیادی طور پہ 3 ہیں. پیش جس کو دما کہتے ہیں، زبر جس کو فتح کہتے ہیں، اور زیر جس کو کسرہ کہتے ہیں. اور یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ بعض دفعہ دوہری بھی ہوتی ہیں جس کو ہم ترمیم کہتے ہیں. دوہری حرکت سے مراد ہے کہ 2 پیش ہو جائیں، 2 زبر ہو جائے، 2 زیر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ اور علامت ہے جس کو علامت سکون کہتے ہیں. حروف، حرکات اور سکنات جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتا ہے. لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا. جو بات بھی آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو کچھ بھی منہ سے ادا کرتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. اصطلاحی معنی کے اندر لفظ کا معنی ہے جس کا تلفظ کیا جا سکے. لفظ 2 قسم کے ہوتے ہیں. یا تو لفظ جو ہے وہ بامعنی ہوتا ہے یا بے معنی ہوتا ہے. جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں مستعمل کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں. کیونکہ ہمارا تعلق، ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اس لیے ہم مہمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں کوئی ہیں جن کے میرے خیال میں پریزنٹیشن چل رہی ہے، اس کو ذرا آف کریں. جو مستعمل ہوتا ہے، جو بامعنی ہے، اس بامعنی کو ہم، جو کلمہ ہوتا ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پہ: اسم، فعل اور حرف. اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. اور حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن مفہوم بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کو کسی فعل یا اسم کی مدد حاصل نہ ہو. ہم نے اسم کو شروع کیا. اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی صفت کا نام ہو سکتا ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے. اور ہم کسی بھی اسم کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کو کسی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو اس کے بارے میں اس کی 4 آپ دوبارہ جوائن کریں. لوگ تو کنٹینیوسلی جوائن کریں، دیکھیں ذرا دوبارہ جوائن کریں، ایگزٹ کریں. آپ اس کو کسی اس میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کی 4 بیسک پراپرٹیز نہ معلوم. 4 بیسک پراپرٹیز ہیں: اس کے اعراب، اس کا جنس، اس کا عدد، اور اس کا معرفہ یا نکرہ. اعراب ہم نے شروع کیا تھا، اور اعراب کے حوالے سے ایک بنیادی چیز بہت اچھی طرح سے ذہنوں میں آپ لوگوں کے بیٹھ جانی چاہیے کہ اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے. زیر زبر پیش حرکت ہے. اعراب کیا ہے، جو میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، یعنی اسم کے معنی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. حالت کے حوالے سے ہمارے سامنے 3 حالتیں ہمارے سامنے بنیادی طور پہ آ گئی تھیں.
وہ تھی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ جب ہم حالت رفع کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حرکت پیش کی ہوئی۔ اب یہ پیش ایک بھی ہو سکتا ہے اور یہ پیش جو ہے وہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دوہری حرکت کا بھی پیش ہوتا ہے۔ نصب ہم کہتے ہیں تو نصب کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر فتح ہوگی، یہ فتح سنگل بھی ہو سکتی ہے اور یہ تنوین کے ساتھ بھی۔ اور جب ہم جر کہتے ہیں تو جر کا معنی ہے اس کے نیچے زیر ہوگی یا دو زیر ہوگی تنوین کے ساتھ۔ اسم کی جو بنیادی ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ کہ اسم کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اسم جو ہے وہ نام ہوتا ہے، اور ناموں کے حوالے سے جب ہم اسم واحد ہے اگر اس کی جمع ہم کہیں تو اس کو اسما کہتے ہیں، اور اسما کے حوالے سے ہمارے سامنے دو بنیادی کیٹیگریز بن جاتی ہیں اسم، یعنی اسما دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں مورب اسما اور دوسرا ہم جس کو کہتے ہیں مبنی اسما۔ مورب اسما کی مزید دو ہمارے سامنے اس کی اقسام آ گئی۔ پہلی آئی تھی جس کو ہم نے منصرف اسما کہا تھا اور دوسرا جس کو ہم نے غیر منصرف اسما کہا تھا۔ اور منصرف اسما جو ہے وہ ٹوٹل اسما کا 85% ہوگی۔ تو غالب گمان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف اسما ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا اس کا مبنی ثابت نہ ہو، جبکہ غیر منصرف جو ہے وہ صرف 13% ہے اور مبنی تو صرف فقط 2%۔ تو غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ آپ کا منصرف اسما ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف ثابت نہ ہو۔ ہم نے منصرف اسما پچھلی والی کلاس کے اندر کور کیا تھا۔ منصرف اسما کن اسما کو کہتے ہیں؟ عروج بٹ صاحب بتائیں گے آپ؟ عائشہ صاحبہ آپ بتائیں گے؟ ڈاکٹر تیمور صاحب؟ حفصہ احمد؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی ذرا آپ بتائیں گے منصرف اسما کس کو کہتے ہیں حفصہ؟ غیر منصرف اسما کے اندر تنوین، وہ تنوین قبول نہیں کرتے نہیں اور اس میں منصرف اسما اب اس میں لازماً تنوین ہوتا ہے اور وہ تینوں حالت قبول کرتا ہے، حالت رفع، حالت نصب اور رفع حالت جر۔ نصب جر تینوں کو قبول کرتا ہے۔ میں اگر آپ سے کہتا ہوں فار ایگزامپل کتاب، میں آپ سے کہتا ہوں کتاب، تو آپ کہتے ہیں کتاب کی حالت رفع کیا کہتے ہیں آپ؟ کتابن۔ کتابن۔ حالت نصب اس کی آپ کرتے ہیں کتابن، اور اس کے ساتھ ایک الف کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، دو زبر کے بعد ایک الف کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ اور حالت جر کے اندر کتابن۔ تو منصرف اسما، اور ایک چیز ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ ہم ابھی تک واحد اسما پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے نمبرز نہیں پڑھے۔ ہم جتنی بھی ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے، جتنی بھی گفتگو ہے، وہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ واحد اسم کے حوالے سے بات، کیونکہ ہم نے اعراب کی ڈیفینیشن کی ہے اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی۔ تو آپ کو واحد اسم میں تو حالت کی تبدیلی نظر آئے گی، لیکن جب آپ جمع میں جائیں گے، نمبرز میں جائیں گے، تو پھر شکل کی تبدیلی بھی آپ کو نظر آئے گی۔
ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جتنی بھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ واحد اسم کے حوالے سے کریں. ٹھیک ہے جی. تو منصرف اسما جو کہ 85% ہیں, اور منصرف اسما کی پہچان دو بنیادی پہچان ہے. سب سے بڑی پہچان تو یہ کہ اس میں تنوین آئے گی, یہ اس کی سب سے میجر پہچان, سب سے بڑی پہچان منصرف اسما کی کیا ہے کہ اس پہ تنوین ہوگی. اب آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید میں آپ کو کوئی بھی کلمہ نظر آتا ہے, کوئی بھی کلمہ نظر آتا ہے, آپ کو چاہے اس کا معنی معلوم ہے کہ نہیں معلوم, اگر آپ اس کلمے کے اوپر تنوین دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے دو چیزیں آ جائیں گی بہت اچھی طرح سے. پہلی چیز کہ یہ اسم ہے, اور دوسری چیز آ جائے گی کہ یہ منصرف اسم. مطلب خالی آپ یہ نہیں ڈیفائن کر دیں گے کہ کتاب اسم ہے, لیکن اب آپ یہ بھی ڈیفائن کر دیں گے کیونکہ اس میں تنوین ہوگی, آپ یہ ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ منصرف اسما ہے, خالی اسم نہیں ہے بلکہ منصرف اسما ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے غیر منصرف. غیر منصرف اسما کیا کرتے ہیں حفصہ بتائیے اب. غیر منصرف وہ تنوین قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور اس میں حالت جر نہیں. حالت جر قبول نہیں کرتے. دو چیزیں ہیں غیر منصرف کے لحاظ سے, یاد رکھیں. غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتے, اور غیر منصرف اسما کے اوپر تنوین نہیں, اس پہ تنوین نہیں ہوتی. اچھا, اب پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کون سے اسما منصرف ہیں اور کون سے اسما غیر منصرف ہیں؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گرامر والے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہم تو اس کی محنت کو آپ کے آگے سامنے رکھ دیتے ہیں. اصل محنت ان لوگوں کی جنہوں نے اس گرامر کے اوپر بہت کام کیا, کتابیں لکھی, چیزیں بنا کے دی ہیں. انہوں نے اس کی کچھ کیٹیگریز بنا دی ہیں, غیر منصرف کے لیے کچھ کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ غیر منصرف اسما کے اندر کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہوں گی, یعنی وہ کون سے اسما ہوں گے کہ جو غیر منصرف کہلائیں گے, تاکہ آپ کو اگر اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو سب سے پہلی کیٹیگری جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ آئی تھی تمام انبیاؤں کے نام. پہلی جو کیٹیگری آئی تھی وہ آئی تھی تمام انبیاؤں کے نام. لیکن ان تمام انبیاؤں کے جو نام ہیں اس میں سے 6 کی ایکسیپشنز ہیں. وہ 6 انبیاء جو ہیں, وہ 6 انبیاء آپ کو یاد ہونے چاہیے, وہ منصرف انبیاء. اس کے علاوہ جتنے بھی آئیں گے وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہوں گے. وہ جو 6 منصرف اسما ہیں, وہ جو 6 منصرف اسما ہیں, اشتیاق صاحب آپ بتانا پسند کریں گے؟ اشتیاق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں آن کر لیا مائک. اس میں حضرت نوح علیہ السلام, جی میں لکھ دیتا ہوں تاکہ نظر میں بھی آ جائے. حضرت صالح علیہ نوح السلام, علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, صالح علیہ السلام, جی, اور حضرت ہود علیہ السلام, ہود علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, جی, حضرت شعیب علیہ السلام, جی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ 6 جو نام آپ کے سامنے ہیں. ہم نے انبیاؤں کے نام اس لیے آپ کو یہاں کلیریفائی کیا ہے انبیاؤں کا, تاکہ اصل آبجیکٹو تو آپ کا قرآن پڑھنا ہے. اصل بنیادی آبجیکٹو تو آپ کو قرآن پڑھنا ہے, نہ عربی کا کوئی میگزین پڑھنا ہے, نہ کوئی عربی کا اخبار پڑھنا ہے. تو یہ 6 انبیاء جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو واضح ہو گیا. اب عام زندگی میں بھی اگر کسی شخص کا نام صالح ہے تو وہ منصرف ہی لکھا جائے. عام زندگی میں اگر عام زندگی میں کسی کا نام شعیب ہے تو وہ منصرف اسما ہی لکھا جائے گا, یعنی شعیبن, شعیبن, شعیبن ہی لکھا جائے گا. عام زندگی میں اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ تینوں حالتیں لے گا, محمد, محمدن, محمدن. اسی طرح سے اس کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. ہم نے ایک آدھ ایگزامپل جیسے کی تھی, ہم نے کہا تھا ابراہیم, ہم نے کہا ابراہیم کی حالت کیا ہوگی, ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ. چونکہ غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتے, اس لیے اس کی حالت نصب اور حالت جر ہمیشہ سیم ہوگی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا, جملے کا کنٹینٹ آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو اسم اس وقت آیا ہے, جس پوزیشن پہ آیا ہے,
جو اس کی اعرابی حالت ہے وہ نصب میں ہے کہ جر میں. انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت آسانی سے آپ وہ ساری چیزوں کو کریں گے. تو ہم نے غیر منصرف کے اندر پہلی کیٹیگری کی تھی جس کو ہم نے کہا غیر تمام انبیاء کے نام. جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے تمام مردوں کے نام. تمام مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہوں. ایسے نام مردوں کے جو گول تا پہ ختم ہوتے ہوں، ایسے تمام نام غیر منصرف ہیں. آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں مجھے اشتیاق صاحب کو؟ اشتیاق صاحب جی example میں نے مائک آن کر لیا میں نے. طلحہ گول طلحہ نو سوری گول تا پہ جو ختم ہوں گے. حمزہ. آپ نے صحیح فرمایا تھا. آپ نے صحیح فرمایا. حمزہ آپ نے صحیح فرمایا تھا ابھی. طلحہ بیسیکلی وہ طلحہ. جی طلحہ ہم اس کو کہتے ہیں لیکن یہ لکھا اسی طرح سے جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ لکھتے اس کو اسی طرح سے ہیں. تو طلحہ کی حالت رفع کیا ہوگی؟ طلحہ اس کی حالت طلحہ اس میں پیش حالت رفع کیا ہوگی؟ پیش اس پہ پیش آئے گی. ہاں تو رفع پڑھیں کیا میں پڑھیں؟ طلحہ تو. جی طلحہ تو اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی سر؟ طلحہ تا. اس کی حالت نصب ہو جائے گی طلحہ تا. جی اور اس کی حالت جر کیا ہوگی سر؟ طلحہ تا. یہ طلحہ تا آپ نے حالت جر طلحہ تا کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں جر قبول نہیں کرتا. یہ غیر جر منصرف قبول نہیں کرتا. اس کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی طرح سے ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر کے اندر ہے. یہ یاسر رحمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یاسر رحمان صاحب آواز آ رہی ہے؟ عروج صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید آواز جاتی نہیں ہے. عمر عریف صاحب جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی کوئی اور نام بتا سکتے ہیں مجھے طلحہ کے علاوہ حمزہ. جو گولتا پہ ختم ہوتا؟ حمزہ. جی زور سے بولیں. حمزہ. حمزہ. تو کیا ہو جائے گی حالت اس کی؟ حالت رفع حمزہ. حالت نصب حمزہ. حمزہ. اور حالت جر حمزہ. حمزہ. دو کیٹیگریز ہو گئی آپ کے سامنے. غیر منصرف کی دو کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئی. پہلی کیٹیگری آئی تمام انبیاءوں کے نام. غیر منصرف میں سوائے 6 انبیاءوں کے. وہ 6 انبیاءوں کے نام آپ کو ہمیشہ یاد ہونے چاہیے. سیدنا نوح، سیدنا صالح، ہود، شعیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری کیٹیگری آپ کے پاس آئی تمام مردوں کے نام جو تا پہ ختم ہو. تیسری کیٹیگری نوٹ کریں. تیسری کیٹیگری ہے تمام مردوں کے نام جو الف اور نون پہ ختم ہوتے ہیں. تمام مردوں کے نام جو الف اور نون پہ ختم ہوتے ہیں وہ تمام ایسے نام بھی غیر منصرف ہیں. طارق رشید صاحب جی
تمام مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، تو نام بتا سکتے ہیں آپ؟ جی میں سوچ رہا ہوں. سوچنے کی کیا بات ہے، جس نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا انہی کا نام بتا دیں. جی نعمان. سر کتنی دیکھیں آپ، مطلب کیا ہو جائے گی؟ نعمان نو. نو. حالت نصب کیا ہو جائے گی سر؟ نعمان اور حالت جر کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی نعمان. حالت جر بھی نمانا ہو جائے گی. کوئی ایک اور بتائیں گے؟ اور اس کے علاوہ کو بتا سکتے ہو؟ سلمان. رضوان. رضوان تو کیا بنے گا؟ رضوان کا بتائیے کیا بنے گا؟ رضوان نو. رضوان نا. رضوانہ. رضوانو، رضوانہ، رضوانہ. 3 کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئی. تمام انبیاءوں کے نام، تمام مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہوں، تمام مردوں کے نام جو کہ الف نون پہ ختم ہوں. چوتھی کیٹیگری تمام مؤنث عورتوں کے نام، تمام مؤنث عورتوں کے. عائشہ. عائشہ ایک کون ہے؟ اس کو بہت جلدی ہے. ہاں کیا بتایا آپ نے بیٹا؟ عائشہ. اب عائشہ کو لکھتے ایسے یاد رکھیے گا آپ. عائشہ کی تینوں حرکتیں بتائیے فٹافٹ. عائشہ تو. عائشہ تو. حالت نصب بتائیے. عائشہ تا. اور حالت جر بتائیے. عائشہ. عائشہ تا. اب آپ اپنا مائک بند کر دیجئے. آپ نے مائک بند کر دیا اپنا؟ بہت اچھا کیا. کوئی اور نام بتائیں. کوئی اور نام بتا دے کوئی. ایک ایگزامپل اور ہو جائے گی. کوئی نہیں بتا دے. جی شہزاد صاحب بتا دیں. جی سارا. سارا. ٹھیک ہے، تو تینوں حالتیں بتائیے. سارتن. 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 سارتا. سارتن. آپ نے پہلے آپ نے کیا بتایا؟ سارتن. سوری. سارتن یا سارتو؟ سارتو یا سارتو. غیر منصرف ہے نا، غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی. اچھا. آپ بتائیے تینوں سارتو. حالت. سارتا. 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 سارتو، سارتا، سارتا. 4 کیٹیگریز آپ کے سامنے ہو گئی. تمام انبیاؤں کے نام، تمام مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں، تمام مردوں کے نام جو کہ الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، اور تمام مؤنث عورتوں کے نام. تمام کے تمام کیا ہیں؟ سب کے سب غیر منصرف. جی 5ویں کیٹیگری نوٹ کریں. فرشتوں کے نام. فرشتوں کے نام. طاہرہ طارق صاحب، صاحبہ، فرشتوں کے نام تو بتائیں گے. فرشتے جی جبرائیل علیہ السلام. ہاں ابھی ٹھیک ہے، علیہ السلام کو بھی وہ کر دیں، صرف نام بتائیے. جبرائیل. ہاں تو کیا لکھیں گے جبرائیل کو؟ جبرائیل
जिब्राइलू, जाएगा उसमें जी पता आ जाए अपना, जिब्राइलू, जिब्राइला जिब्राइला, और जर में भी जिब्राइला। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने फरिश्तों के नाम आपको याद है? ताया साहब आपको कितने फरिश्तों के नाम याद है? वैसे ऐसा तो याद नहीं आ रहा कुछ। कुछ तो याद होंगे। इस्राइल, इसराफील। कुरान मजीद का मुताला करती हैं आप? जी जी अच्छा, रेगुलर करती हैं? जी, रेगुलर मुताला करती हैं? समझ नहीं आ रही आवाज की। मैं कह रहा हूँ आप कुरान मजीद का मुताला रखती हैं, पढ़ती हैं जी कुरान मजीद? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रेगुलर बेस पे पढ़ती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चार तो बड़े मारूफ हैं, जी जिब्राइल, इस्राइल। इस्राफील, इस्राइल, ये तो बड़े मारूफ हैं। जी दो ऐसे फरिश्ते थे जो सैयदना सुलेमान की बस्ती में भेजे थे अल्लाह ने, याद है उनके नाम? क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ग्रामर अपनी जगह पे चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा जो है वो कुरान मजीद ये के साथ भी ताल्लुक रखें हम, क्योंकि असल ऑब्जेक्टिव तो कुरान मजीद ही समझना है ना। जी जी तालूत और दो जालूत, फरिश्ते थे। तालूत और जालूत। जी कौन कौन से? तालूत और जालूत। तालूत और जालूत। भाई तालुत तो जालूत, ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। ये हारूत तो वो था, हारूत और मारूत नहीं है। हारूत और मारूत, तालुत और जालूत। ये जो जालूत था ये तो वो था जिसको सैयदना दाऊद ने मार कत्ल कर दिया था। दाऊद तो जालूत था। मैं तो आपसे फरिश्तों की बात कर रहा हूँ। दो फरिश्ते थे जो सैयदना सुलेमान की बस्ती पे भेजे थे। हारूत 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 मारूत। हारूत और मारूत, हारूत हारूत और मारूत दो थे। तो हारूत की तीनों हालतें बताएं फटाफट। मारुता मारुतु मारुतु मारुता मारुता। मारुतु, मारुता, मारुता। आपके सामने 5 कैटेगरीज हो गई। तमाम अंबियाओं के नाम, तमाम मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म होते हो, तमाम मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ वो नाम मर्दों के जो गोलता पे खत्म होते हैं या अलिफ नून पे खत्म होते हैं या इन अंबियाओं की कैटेगरीज में आते हैं, यही सिर्फ जो है वो गैर मुनसरिफ हैं। इसके अलावा जो है वो तमाम के तमाम मुनसरिफ होंगे। जबकि औरतों के जितने भी नाम हैं मुन्नस, वो तमाम के तमाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ है। ठीक है जी। उसके एक अलावा सवाल फिर पूछ सकता फरिश्तों, हूँ? जी जोर से बोले। जी मैंने कहा एक क्वेश्चन था, ये जो शैतान वाला है इब्लीस, ये हम फरिश्तों में कैटेगराइज करते हैं? बात करते हैं सर, टेंशन नहीं ठीक है लें। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, सब बात करेंगे सर जी। छठी कैटेगरी है शहरों व मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम साथ साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे सर आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, किसी शहर का किसी मुल्क का नाम बताइए। मदीना। मदीना। अब मदीना में एक सवाल है सर। मदीना, आप मदीना भी छोड़ दें क्योंकि मदीना मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मदीना दरअसल कहते हैं शहर को, कोई भी शहर होता है उसको मदीना कहते हैं। अच्छा, तो हम लेकिन जब आप इस मदीना को खास कर देते हैं जी उस शहर से जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना उसको से- मदीना नहीं कहते, उसको अल मदीनता कहते हैं। तो ठीक वो है, अभी आप कैटेगरी हम बात अभी हमने नहीं की तो उसको छोड़ दें। इसके अलावा मुझे बता दें, ठीक। लाहौर। आप मदीना छोड़ दें, मक्का कहते हैं।
مکہ کہہ لیجیے. مکہ کہہ دیں. جی مکہ شہر ہے. جی. تو مکہ مکتو مکتا مکتا. جی جناب. مکتو مکتا مکتا. زبردست. آپ کہاں رہتے ہیں سر؟ جی میں کراچی میں. کراچی. تو کراچی کرنے کیا کریں گے؟ کراچیو کراچیا کراچیتن کراچیتو کراچیتا. دوبارہ کریں. کیا کراچی کے آخر میں تے لگے گا یا ہم اس کو یہ پہ نہیں ختم کیوں کریں؟ لگائے گا؟ نہیں اچھا کیوں لگے گا؟ پھر کراچیو کراچیا کراچیا. زبردست. کراچی میں کہاں رہتے ہیں سر؟ جی گلشن اقبال. اچھا. گلشن اقبال میں کس جگہ؟ جی C20 بلاک 6 گلشن اقبال میں. ارے کیا بات کر دی. میں C28 بلاک 8 میں رہتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. مطلب میرے خیال میں میرا اور آپ کا گھر زیادہ دور نہیں ہے شاید. جی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. بالمشافہ. بلاک 6 تو میرے خیال میں بیت المکرم مسجد کے پیچھے والا حصہ ہوا. نہیں بیت المکرم یہ بلاک 6 جو ہے یہ پولیس اسٹیشن جہاں پر ہے گلشن اقبال کا، یہ وہ ہے جہاں پر ایرو کلب ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا وہ اس طرف آ جاتا ہے. جی یہ نعمان صاحب کے گھر سے تھوڑا ہی فاصلے پہ جو ان کا پرانا گھر تھا کراچی میں. صحیح ٹھیک ہے. تو سر یہ مکہ تو مکہ تھا 6 کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئی. تمام انبیاءوں کے نام سوائے 6 کے. وہ 6 آپ کو یاد ہونے چاہیے جو کہ منصرف ہیں. سیدنا نوح، سیدنا صالح، سیدنا ہود، سیدنا لوط، سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاءوں کے نام ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں. تمام مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہوں، تمام مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہوں، مؤنث عورتوں کے نام، فرشتوں کے نام، شہروں ملکوں کے نام، یہ تمام کے تمام ایسے ہیں جو کہ غیر منصرف آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے نام یہ اچھا دیکھیں میں بھی آپ کو موٹے موٹے کروا رہا ہوں. جب آپ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو کچھ چیزیں نکلتی آئیں گی، ہم اس کو ایڈ بیک کرتے رہا کریں گے. جی ایک سوال تھا میرا اس کے اندر. جی پوچھیں سر. جی جس طرح یہ کراچی جس کے آخر میں یہ آ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہم نے رفع نصب اور جر بنایا غیر منصرف کے لیے وہ کراچیو کراچیا اور کراچیا ہی ہوگا، یعنی یہ کے اوپر آئیں گے. اچھا بالکل بہت شکریہ جزاک اللہ. اب یہ تو 6 کے مین کیٹیگری بنا دی. اس کے علاوہ جو بھی بچے گا اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں جس کو ہم سنڈریز کہتے ہیں نا انگریزی میں، تو اس کو یہ کہتے ہیں متفرق. کچھ ایسے نام ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں لیکن اس کسی بھی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. جیسے سب سے پہلا نام میں آپ کو بتاؤں وہ ہے ابلیس. میں اس کی آپ کو پہلے پکچر کھینچ دیتا ہوں پھر دوبارہ. کچھ ایسے نام ہیں جو بنیادی طور پہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے لیکن وہ بھی غیر منصرف کہلاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک نام ہے ابلیس. تو ابلیس کی کیا حالت ہو جائے گی سر؟ ابلیسو ابلیسا ابلیسا. ابلیس کا اصل نام پتا ہے آپ کو؟ عزازیل. 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 ابلیس کا اصل نام عزازیل. ابلیس تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے نا، جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں. اس کا اصل نام تھا عزازیل. اور آپ کو پتا ہے یہ سجدوں کا چیمپئن تھا. سجدوں کا چیمپئن تھا. یہ کہتے ہیں کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جس پہ اس نے اپنا ماتھا نہ ٹیکا ہو.
لیکن ایک حکم کا اس نے ریجیکشن دیا، صرف ایک حکم. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے. تکبر. ایسے ہی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابلیس سے شرک کیا تھا؟ نہیں، ابلیس نے شرک تو نہیں کیا تھا. شرک نہیں کیا. اس نے صرف ایک ہی کام کیا. کون سا کام کیا؟ اللہ کے حکم کے اگینسٹ کھڑا ہوا. ایک ہی دفعہ. سجدوں کا ماہر تھا، چیمپئن تھا وہ. صرف ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، اللہ نے اس کو ملعون کر دیا. اور اتنا نالجیبل آدمی تھا وہ، اتنا نالجیبل آدمی ہے وہ کہ اس وقت دنیا میں ابھی زمین میں جو ہے وہ سیدنا آدم کو اتارا نہیں ہے، سیدنا آدم کو بھی زمین پہ بھیجا نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم تھا کہ قیامت ہوگی، برپا پیدا ہوگی، اور اس نے وقت مانگا. تو اندازہ کر لیں کہ اس کی نالج کا لیول کیا تھا اور اس کا لیول کیا تھا. لیکن اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو ملعون کر دیا. اور ہم پتہ نہیں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. ایک سوال ہے اگر اجازت ہو. جی بولیں. جی یہ فرشتے جو ہیں یہ روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہیں؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہیں تو پھر اگر ابلیس نے نافرمانی کی ایک ریلیٹو قسم کی، مطلب پورا شرک تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس نے نافرمانی کی اللہ کے حکم کی، تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی اس نے اپنا نیگیٹو کردار نبھایا. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا کہ جن تھا؟ نہیں وہ تو ایک علیحدہ کوشچن ہے، لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جو فرشتہ تھا عزازیل، انہوں نے جو مطلب بعد میں دھتکارے ہو گئے کہ، لیکن یہ کہ وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ان کو اختیار ملا نا. دیکھیں نہیں، میں نے آپ کو یہی تو کہا، پہلی تو یہ چیز کلیریفائی کر لینا کہ عزازیل جس کو آپ ابلیس کہہ رہے ہیں وہ فرشتہ تھا کہ جن تھا؟ عزازیل تو جن تھا. جن تھا. دیکھیں انسان اور جن جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیت کر دیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے اندر الہام کر دیا ہے فجور و تقوی دونوں. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو تم شکر کرو، چاہو تو تم کفر کرو. اور یہی دو مخلوقات ہیں جن کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ باقی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، پودے ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ان کے اندر ودیت ہے، چاہے وہ چاہیں طوعاً و کرہاً، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں. صرف انسان اور جن، ان کو اختیار دیا ہوا ہے، یہ اختیار کے بیس کے اوپر. اب چاہیں تو وہ کریں اور چاہیں تو نہ کریں. کیونکہ ایک بڑا عجیب سا فلسفہ ہے. فلسفہ ہمارے یہاں کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کو واضح انداز میں کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہی دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون سیدھے راہ پہ لائے گا. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، وہ تو عز و من تشاء وہ تو ذل و من تشاء، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے. تو اگر میں اسی مفہوم کو بیس بنا لوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس تو نہ کچھ کرنے کا رائٹ ہے، اور میرا اب سوال جواب کیسے ہو سکتا ہے. تو اس مفہوم کو اس طرح سے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ جو چاہتا ہے ہدایت لینا اس کو اللہ ہدایت دے گا، اور جو چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت دینا اس کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں. اللہ اپنے علم کے بنا پہ جانتا ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ قدیم ہے، وہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، عطائی نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے. اللہ اپنے علم کے بنا پہ جانتا ہے، اور جو کچھ اللہ اپنے علم کے بنا پہ جانتا ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر. لیکن کیا آپ کا حساب کتاب اور میرا حساب لوح محفوظ کی کتاب پہ ہوگا؟ نہیں، میرا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا اس کتاب پہ جو اس وقت یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں.
سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا نا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب جو تو نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ جو کتاب میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، یہ کتاب کا ایک شوشہ بھی جو ہے اس لوح محفوظ کی کتاب سے باہر نہیں ہوگا، وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھی. آج ہمارا اس قرآن یہ جو عربک گرامر کا جو گروپ ہے، میں آج دیکھ رہا تھا تقریباً 55 لوگ اس کے اندر ایڈ ہیں، لیکن کلاس کے اندر آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں؟ بیشک 26 لوگ. تو کیا باقیوں کو کیا اللہ نے روکا ہے؟ جو لوگ اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں اس کلاس میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے، کیا آپ کے خیال میں اللہ نے ان کو روکا ہے کہ آج تم کلاس میں نہیں جاؤ گے؟ لیکن آپ میں سے جن جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کلاس میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سہولت پیدا کر دی اور آپ کسی طرح سے اس کلاس میں پہنچ گئے. لیکن جس نے اپنی خواہش ہی ظاہر نہیں کی ہوگی، اس نے جس طرح سے چاہا اس طرح سے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ زندگی رہی. میں نے آپ سے کہا نا کہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ گرامر اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، روح اصل جو چیز ہے قرآن، اس پہ جہاں جہاں جب موقع ملے گا ہم ضرور آپ کے ساتھ گفتگو رکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز، پہلا نام میں نے آپ کے سامنے بتایا ابلیس کا. اسی طرح سے فرعون بھی جو ہے وہ بھی غیر منصرف ہے. فرعون جو ہے وہ بھی غیر منصرف نام. تو فرعون فرعون تو اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. کس کیٹیگری میں آئے گا؟ جو نون پر ختم ہو رہے ہیں نام، تمام مردوں کے نام جو نون پر ختم ہو رہے ہیں وہ الف اور الف نون. الف نون یہ اچھا الف واو نون، سے ختم ہو رہا ہے. ٹھیک، میں الف اور نون سمجھا تھا. ٹھیک، نہیں، الف نون. تو انور صاحب کیا یہ کوئی کیٹیگری بن جائے گی جس کے اندر ابلیس یا فرعون جو ہے وہ الگ سے شامل ہو؟ نہیں رہیں گے. آپ مجھے بتائیں کس کیٹیگری میں فال کرائیں گے؟ ابلیس کو کس کیٹیگری میں فال کرائیں گے؟ فرعون کو کس میں کرائیں گے؟ حامان کو کس میں کرائیں گے؟ قارون کو کس میں کرائیں گے؟ جو کیٹیگریز آپ نے انبیاؤں کے نام، تمام مردوں کے نام جو غوطہ پہ ختم ہوتے ہوں، تمام مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہوں، مونس عورتوں کے نام، فرشتوں کے نام، شہروں ملکوں کے نام. اب قارون میں آپ کے سامنے کہوں تو نہ وہ الف نون پہ ختم ہوتا ہے، نہ وہ گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، نہ وہ کسی انبیاء کا نام ہے، نہ وہ کسی عورت کا نام ہے، نہ وہ کسی فرشتے کا نام ہے. تو وہ سیدھا لیکن وہ بھی غیر منصرف. یہ کچھ نام آپ کے سامنے آتے رہیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. جو امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کے سامنے صرف شیئر کر دی. ایک اور لکھ لیں کیونکہ آپ قرآن مجید میں بہت پڑھیں گے. وہ ہے جہنم. یہ جہنم جو ہے یہ بھی غیر منصرف. جہنمو، جہنما، جہنما. جی سر، کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ عزازیل فرشتہ اور جن بیک وقت ہیں؟ عزازیل فرشتہ نہیں ہے سر جی. اچھا، وہ پھر جن کی کیٹیگری میں؟ وہ جینی تھا نا. اچھا وہ تو جینی تھا. عزازیل تو اس کا اصل نام تھا. صحیح. اور یہ بھی کتابوں میں اس کی کیا وہ ہے سند ہے نہیں معلوم. اور سب سے بڑی بات یہ سر جی، میں تو تھوڑا ڈفرنٹ قسم کا آدمی ہوں. میں تو ہر وہ چیز جس کا تعلق میری آخرت سے نہ ہو نا، مجھے وہ بودر ہی نہیں کرتا. اس کا نام عزازیل ہو کہ نہ ہو، کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اس کا نام کیا. مجھے یہ جو فرق پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ ابلیس ہے اور اس کو ملعون کر دیا گیا. ایک سوال آپ کے سامنے صرف ایسے ہی رکھتا ہوں، کبھی موقع لگے گا تو جواب ضرور دیجیے گا. صرف سوال رکھ رہا ہوں، ہم آگے چلیں گے.
سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے جو بھی اپنا کھیل کھیلا، وہ جو جنت بنی، جو بھی کھیل کھیلا، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. میرا صرف سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، صرف ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں، کبھی موقع لگے گا تو جواب دیجیے گا آپ. اس کا اصل آبجیکٹو کیا تھا؟ کیا اس کا آبجیکٹو آدم کو زمین پہ بھیجنا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ساری شرارت کی؟ وہ جو پھل کھلانے کی جو اس نے بات کی، ہم اس میں بھی بات نہیں کریں گے وہ پھل کون سا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا وہ اس کی شرارت کرنے کا آبجیکٹو کیا تھا؟ کیا زمین پہ بھیجنا اس کا آبجیکٹو تھا؟ میرے خیال سے اپنے آپ کو برتر پروف کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے سامنے، شاید یہ کوشش. اور اس کے علاوہ کوئی چیز؟ میرا خیال سے حضرت آدم کو بے عزت کرنا تھا. نہیں، مجھے لگتا ہے جیسا وہ جیلس ہو گئے حضرت آدم سے کہ میں اتنے سجدے کرتا ہوں اور اللہ میاں نے حضرت آدم کو میرے پہ پریفر کیا. اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیں، اللہ کے ساتھ میاں نہ لگایا کریں. سوری. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہ تو جیلس ہی اپنی جگہ پہ تھی. آبجیکٹو کیا تھا اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اس نے آدم کو زمین پہ بھجوایا نا. یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا تصور موجود ہے کہ عورت نے ہوا نے آدم کو جنت سے نکال دیا. یہ سنتے ہیں نا برے صغیر میں، خاص طور پہ سنتے ہیں، بڑا کامن ہے نا یہ. میں آپ کے فیور میں بات کر رہا ہوں، یہاں بڑا کامن ہے نا یہ. تو میں آپ کو ایک کلیئرٹی دے دوں، پورے قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جو پورا مکالمہ ہے وہ بیک وقت آدم اور ہوا سے مکالمہ ہے پورا. تو جو یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو تو پہلے نکال دیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں جو عمر نے بھی کہی ہے، ابلیس کا جو رول تھا وہ اتنا اوپر ہو گیا تھا، وہ اتنا اونچا چلا گیا تھا کہ وہ جنوں سے اٹھ کے فرشتوں میں بیٹھنے لگ گیا. اس کی جو پوزیشن تھی وہ اتنی ہائی ہو گئی، اتنی ہائی رینک پہ چلا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا، اس جگہ پہ بیٹھنے لگ گیا. اللہ نے اس کو ملعون کر دیا، اللہ نے اس کو بے عزت کر دیا. اللہ نے کہا تو نکل جائے یہاں سے. جب کسی آدمی کو آپ بہت زیادہ بے عزت کر دیں تو پھر اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بےزتی ہوئی ہے اس کی بھی وہ اسی طرح سے بےزتی کرے. ایسے ہی ہے نا، دشمنی کرتا ہے، جی بےزتی کرے. کسی بھی انسان کی بےزتی کا جو لاسٹ لیول ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کو ننگا کرتا ہے. کسی بھی معاشرے کے اندر آپ اگر آپ گاؤں کی زندگی دیکھیں تو وہاں آپ کسی کی پگڑی کو اتار کے پھینک دیں یا کسی عورت کے دوپٹے کو اتار کے پھینک دیں تو یہ بےزتی ہے نا، اس کی، یہ اس کی بےزتی ہے نا. تو ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے، ہم اس پھل کی بات نہیں کریں گے وہ پھل کون سا تھا، اس میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے جب میری آپ کے ساتھ اگر فرینکنس پڑ جائے گی پھر آپ سے بات کریں گے. اس نے وہ جو پھل تھا اس کو چھوڑ دیں ابھی. اس کا جو اصل آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا؟ اس کا آبجیکٹو تھا کہ اس نے ہیوملیٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہائیلی ہیوملیٹ ہوا تھا. اس کا آبجیکٹو تھا کہ اس نے آدم کو اور ہوا کو ہیوملیٹ کرنا تھا، اور اس نے اس کے لیے کیا کیا؟ ان کے کپڑے اتروا دیے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتار دیے. اس نے ان کو کپڑے اتار دی. اس کا آبجیکٹو زمین میں بھیجنا نہیں تھا، کیونکہ زمین میں بھیجنے کی جو ای میل ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے پہلے لانچ کر دی تھی. سب کو معلوم تھا آدم کے علاوہ. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو یہ ای میل تو اللہ نے پہلے ہی شوٹ کر دی تھی. آدم کی تخلیق سے پہلے شوٹ ہو گئی تھی کہ میں خلیفہ بناؤں گا زمین میں. تو یہ تو سوال ہی غلط ہو گیا کہ اس کو زمین میں اس لیے بھیجا کہ اس نے جو ہے وہ درخت کا پھل کھایا. وہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمو بنایا، ایک ڈیمو کیا. وہ ڈیمو کر کے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارا جو دشمن ہے وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ تمہیں ننگا کر دے گا. اور آج بھی آپ کو میں بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی
$1 trillion इंडस्ट्री इज अ पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री। आज भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी। इवन ये इतने ज्यादा उसके अंदर है कि अगर आप बच्चों के कार्टून्स देखें, बल्कि बच्चों के टॉयज देखें, स्पेशली जो बच्चियों की लड़कियों की जो डॉल्स होती हैं, वो ब्रेड की डॉल और फलाने की डॉल और बारबी की डॉल, कभी आप उन डॉल को गौर से देखें तो सही कि उसके अंदर असल जो चीज पेश की जा रही होती है वो क्या की जा रही होती है आज, और वही काम वो आज तक कर रहा है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है उसका। तो जो काम, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत थी हम पर कि अल्लाह ताला ने एक डेमो किया और अल्लाह ताला ने बताया कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो इतना पावरफुल है कि वो तुम्हारे पास नहीं आता, वो तुम्हारे करीब नहीं आता, वो तुमको छूता नहीं है, वो तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे कानों के अंदर वसवसे डालता है और तुम्हारे कपड़े उतार देता है। और जो मैसेज है वो मैसेज क्या है? पूरे कुरान में आप देखें, आदम और इब्लीस का किस्सा 7 दफा बयान हुआ है, 7 दफा बयान हुआ है, और इतने खूबसूरत अंदाज से बयान हुआ है कि कुरान मजीद को क्यों अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये जो पारे वारे जिसको हम कहते हैं, जिसको जुस कहते हैं, पारे कहते हैं, ये तो बहुत बाद की पैदावार है। पहले तो ये मंजिलें थी और एक मंजिल में तकरीबन 4 साढ़े 4 जुस बन जाते हैं। हर मंजिल में आपको आदम और इब्लीस का किस्सा मिलता है, हर मंजिल में। और साहबा कराम का तरीकेकार ये था कि रोज की एक मंजिल पढ़ते थे, 7 दिन में उनका कुरान खत्म हो जाता। तो रोज आदम और इब्लीस का किस्सा पढ़ते थे और एक मैसेज पाते थे, एक ही मैसेज, क्या? कि जिसने गलती की, कोताही की, अल्लाह से तौबा की, माफी मांगी, अल्लाह ताला उसको माफ भी करता, उसके दर्जात भी बुलंद करता। और जिसने गलती की, कोताही की, अल्लाह से माफी नहीं मांगी, अल्लाह उसको मलून करता। दिस इज द मैसेज व्हिच वी आर गेटिंग ऑलवेज। तो ये कुछ बातें थी। खैर, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, अस्मा दो अक़साम है, एक एक मुअर्रब और दूसरी मबनी। मुअर्रब की 2 कैटेगरी हैं, एक है मुनसरिफ अस्मा, दूसरी है गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा उन अस्मा को कहते हैं जिनके वाहिद इस्म के ऊपर तनवीन लाज़मन आती है और वो तीनों हालतों को एक्सेप्ट करता है। गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा होते हैं जिनके ऊपर तनवीन दाखिल नहीं होती और जो हालत जर कबूल नहीं करते, उनकी हालत जर और हालत नसब एक ही होती है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया करेगा कि वो जर में है कि वो नसब में। पता कैसे चलेगा कि गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से हैं और मुनसरिफ अस्मा कैसे हैं? तो गैर मुनसरिफ अस्मा की एक कैटेगरीज बना ली है कुछ ग्रामर वालों ने। सबसे पहली कैटेगरी है, तमाम अंबियाओं के नाम गैर मुनसरिफ हैं सिवाय 6 अंबियाओं के, सैयदना नूह, सैयदना सालेह, सैयदना हूद, सैयदना लूत, सैयदना शुएब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 जो है मुनसरिफ अस्मा है। इसके अलावा जितने भी अंबियाओं के नाम है वो गैर मुनसरिफ हैं। अब सिर्फ अंबियाओं के का कैटेगरी देने से क्या डिफाइंड हो गया कि अगर कोई गैर नबी भी है उसका नाम भी अगर इन कैटेगरीज में आता है तो, या अगर इन कैटेगरीज में आएगा तो वो मुनसरिफ हो जाएगा, इसके अलावा वाली कैटेगरी में आ जाएगा तो वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। इसके अलावा तमाम मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म होते हो, तमाम मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हो, मोनस औरतों के नाम तमाम मोनस औरतों के नाम, फरिश्तों के नाम तमाम फरिश्तों के नाम जितने भी आते हैं वो सारे जो है गैर मुनसरिफ हैं। शहरों मुल्कों के नाम ये तमाम जो है गैर मुनसरिफ हैं। इसके अलावा कुछ मुतफर्रिक हैं जो इन लिस्ट में नहीं आते, इसके अलावा भी हैं कुछ, इसके अलावा भी आपको मिलेंगे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रख दिया, जैसे इब्लीस है, फिरौन है, जहन्नम है, कारून है, हारून है, ये सारे जो है ये गैर मुनसरिफ। 2 कैटेगरीज आपकी कवर हो गई, मुनसरिफ जो कि 85% होते हैं, गैर मुनसरिफ जो कि 13% होते हैं। अब रह गए जनाब 2%, और वो 2% कौन से होते हैं उसको हम कवर करते हैं इंशाअल्लाह। दौरान पढ़ाना अगर आपको कभी भी कोई चीज से कंफ्यूजन हो, कोई बात हो, आप अपना माइक खोल कर पूछ लिया करें, ठीक है। अब आखिरी कैटेगरी रहेगी जिसको हम कहते हैं मबनी अस्मा, और इसकी जो परसेंटेज है मैंने आपसे बताई थी सिर्फ 2% है।
میں مبنی اسما کے اوپر آپ کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا. آپ کے سامنے میں چند ایگزامپل صرف لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مبنی اسما کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ کچھ چند ہی ہیں. ایک تو میں نے آپ سے بتایا 2% ہے, اس لیے اس میں زیادہ ہم کو اس میں اپنا وقت نہیں لگانا. صرف ایک آپ کو تھوڑی کچھ ایگزامپل کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں. منصرف اسما وہ اسما جو تنوین آتی ہے تینوں حالتیں لیتا ہے. غیر منصرف اسما وہ اسما جس پہ تنوین نہیں آتی اور 2 حالتیں لیتا ہے. تو مبنی اسما کون سے اسما ہوں گے؟ جی عائشہ صاحبہ بتائیں گے آپ. ڈاکٹر تیمور صاحب, حارث صاحب, مجھے نہیں معلوم کہ ان کو آواز جا رہی ہے, یہ رپلائی نہیں کرنا چاہتے, کنفیوژن. حارث صاحب, ہارون صاحب, جی مجھے نہیں پتا. جی کوئی آئیڈیا؟ ایک تو ان پہ تنوین نہیں ہوگی. نہیں وہ تو آ گیا نا کہ دیکھیں منصرف کے اندر تنوین ہوتی ہے, غیر منصرف میں تنوین نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اب جو مبنی ہوگا وہ تو ایسا ہوگا جس میں تنوین بھی نہیں ہوگی, کچھ اور بھی نہیں ہوگا. اس میں جر اور منصرف اسما 3 حالتیں لیتے ہیں, غیر منصرف 2 حالتیں قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب مبنی کے ایک حالت قبول ایک ہی حالت قبول کرتا ہوں. جر کی حالت قبول کرتا ہوگا. نہیں دیکھیں وہ نصب اور آپ جر اس کو دونوں ریورس انجینئرنگ کریں, ریورس انجینئرنگ کریں سر. منصرف اسما تینوں حالتیں ایکسپٹ کرتے ہیں, غیر منصرف اسما صرف 2 حالتیں ایکسپٹ کرتا ہے. نصب اور جر تو اس کی ایک ہی ہوتی ہے نا, تو بیسکلی 2 ہی حالتیں قبول کرتا ہے. اس کا مطلب ہے مبنی اسما ایک ہی حالت قبول کرے. یعنی مبنی اسما کا ہوتا کیا ہے کہ اس کی حالت ایک ہی رہتی ہے. اور دوسری بات اس کا جو اعراب ہوتا ہے نا, یہ رفع میں جس طرح سے آپ کو پیش نظر آتا ہے, نصب میں آپ کو زبر نظر آتا ہے, جر میں آپ کو زیر نظر آتا ہے, یہ جو مبنی اسما کو کہتے ہیں کہ ان کا جو حالت ہوتی ہے نا بڑی عجیب سی ہوتی ہے. وہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ 2-4 ایگزامپل کرتا ہوں, آسانی ہو جائے گی. کیٹیگری کے حساب سے صرف آپ نوٹ کر لیں. اس کو اگر کیٹیگری وائز کریں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسماء اشارے ہوتے ہیں نا, اشارہ جس کو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں, ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. انگریزی میں آپ کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس, یعنی دس دیٹ نہیں ہوتا انگریزی میں. دس دیٹ جس کو آپ کہتے ہیں اشارہ, عربی زبان میں بھی کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے کچھ اشارے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اشارے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ عموماً مبنی ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں, جیسے ذالکا, قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ, اشارہ ہے. ذالکا حالت رفع میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا, حالت نصب میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا, حالت جر میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. ایک ہی حالت رہے گی. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک اور بھی بہت پڑھا ہوگا قرآن مجید میں, اولئک. اولئک ایک ہی حالت رہے گی. یہ اشارہ کہلاتا ہے جس کو انگریزی میں ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں. اسی طرح سے دوسری چیز کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موصولہ. جس کو ہم کہتے ہیں موصولہ. موصولہ کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤنس جس کو ہم کہتے ہیں. ریلیٹو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ ہو, whose, where.
جو اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں جو جب جہاں اس طرح سے. یہ موصولہ جو ہوتے ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا الذی. الذی کی حالت رفع بھی یہی رہے گی, حالت جر بھی یہی رہے گی, حالت نصب اور جر بھی یہی رہے گی, سیم رہے گی. اسی طرح سے آپ نے الذی کے علاوہ پڑھا ہوگا الذین. الذین کی بھی حالت نصب بھی یہی رہے گی, حالت جر بھی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا ہمیشہ کہ یہ جو ہے وہ حالت نصب ہے, حالت جر ہے کہ حالت رفع ہے. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے, مبنی میں اور بھی چیز آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے, لیکن میں آپ کو ایک موٹی موٹی چیز بتا رہا ہوں. جو چیز سمجھنے کی وہ یہ, مبنی اسماء اور اسماء کو کہتے ہیں کہ جن کا آپ اعراب کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. پہلی بات, کوئی آپ کے پاس یہاں نظر نہیں آ رہا. یہاں آپ دیکھیں آخر میں سب میں ساکن آ رہا ہے, یہاں سب میں فتح آ رہا ہے, یہاں بھی فتح آ رہا ہے, تو آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک ہی حالت رہتی ہے, حالت رفع نصب جر سب کی ایک ہی ہوتی ہے. اور چوتھی چیز ہے جس کو ہم ضمائر کہتے ہیں. ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤنس کو. ضمائر پروناؤنس کو کہتے ہیں. جیسے ہی, شی, اٹ, دے. تو عربی زبان میں بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ہوا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد. ہوا, ہوا حالت رفع میں بھی ہوا رہے گا, حالت نصب میں بھی وہ ہوا رہے گا, حالت جر میں بھی وہی ہوا رہے گا. انتا, انتا, تو, حالت رفع میں بھی یہی رہے گا, حالت نصب میں بھی. تو یہ ذہن میں رکھیں آپ اچھی طرح سے کہ یہ جو ہے بلکہ ضمائر کو چھوڑ دیں آپ ابھی, کیونکہ ضمائر کو یا رہنے دیں, کو فرق نہیں پڑتا, بھی کوئی مسئلہ نہیں, جانے دیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں. یہ سارے اسما کیا ہیں؟ یہ مبنی ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں, یہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. اور اس کو بھی ضمائر کو ہٹا دیتا ہوں میں, آپ کو ضمائر آپ کو بعد میں کراؤں گا, اس کو آپ کے ساتھ میں زیادہ کلیئر کیا. اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ اشارے ہیں, یہ وہ اسما ہیں جو ایک ہی حالت پہ رہتے ہیں, ایک ہی حالت کو برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے کہ کوئی آپ کو اسما کے حوالے سے یا اعراب کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھے سر. کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پلیز. سر دوسری کیٹیگری اس میں آپ نے کیا بتائی ہے؟ ایک تو اسماء اشارہ جو ہو گیا, دوسرے سمجھ نہیں آئی مجھے. موصولہ کیا کرتا ہے؟ موصولہ کنجکشن کرتا ہے بٹوین ون ٹو اندر, دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے, جس کو ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں نا ریلیٹو پروناؤنس, جس کو ہم کہتے ہیں ویئر ایز, ویئر, ہوز. تو یہ ریلیٹو پروناؤنس ہے. اس کو آگے پڑھیں گے, ابھی اس کو یہاں تک نوٹ رکھیں. تو دیکھیں جی, کوئی بھی اسم پہ جب ہمیں کام کرنا ہوتا ہے, ہم اس اسم پہ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک ہم کو اس کے بارے میں 4 بنیادی باتیں نہ معلوم ہو. اس 4 بنیادی باتوں میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ اعراب تھی. اعراب زیر زبر پیش کا نام نہیں ہے, زیر زبر پیش حرکت ہے. اعراب, دوبارہ میں کہوں گا, اعراب زیر زبر پیش کا نام نہیں ہے. اعراب جو ہے زیر زبر پیش حرکت کہلائے گی, ہمیشہ یاد رکھیے گا. اعراب ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اور حالتیں یاد رکھیے گا, ہمیشہ ذہن میں رکھیں, یہ 3 حالتیں جب تک آپ گرامر پڑھیں گے, یہ 3 حالتیں آپ کو سامنے ملیں گی. چاہے آپ اسم پڑھیں گے, فعل پڑھیں گے, کوئی بھی چیز پڑھیں گے, حالت 3 ہوں گی, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. آسانی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حالت رفع کا مطلب ہے پیش یا پیش, حالت نصب کا مطلب ہے فتح, حالت جر کا مطلب ہے زیر. اگر آپ اس کو آسانی کے لیے اپنے لیے پکڑنا چاہیں تو اسما کی کیٹیگریز میں جب گئے تو آپ کے سامنے اسما کی 2 بنیادی کیٹیگری آئیں, ایک مورب اسما, ایک مبنی اسما. مورب اسما کی فردر کیٹیگری بنتی ہے, ایک بنتی ہے منصرف اسما, ایک بنتی ہے غیر منصرف اسما.
मुनसिफ अस्मा उन अस्मा को कहते हैं जिनके वाहिद इसम पे लाजमन तनवीन आती है और वो तीनों हालतों को कबूल करते। गैर मुनसिफ अस्मा उनके ऊपर तनवीन दाखिल नहीं होती है, वो हालत जर को कबूल नहीं करते, उनकी हालत नसब और हालत जर एक ही होती है। पता कैसे चलेगा कि मुनसिफ अस्मा कौन से, गैर मुनसिफ अस्मा कौन से? तो एक उसकी कैटेगरीज हमने आपके सामने रख दी चंद। सबसे पहले कैटेगरी है तमाम अंबियाओं के नाम, वो गैर मुनसरिफ होते हैं सिवाय 6 अंबियाओं के। वो 6 अंबियाओं के नाम आपको हमेशा ज़हन में याद रहने चाहिए, बाकी आपको याद भी ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 6 अंबियाओं के नाम को याद होने चाहिए, सैयद नूह, सालेह, हूद, लूत, शुएब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म होते हों, तमाम मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हों, मुअन्नस औरतों के नाम, फरिश्तों के नाम, शहरों मुल्कों के नाम, और कुछ मैंने आपके सामने चंद नाम मुतफर्रिक के रखे। ये तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ हैं। मुनसरिफ अस्मा 85%, गैर मुनसरिफ 13%, 2% मबनी अस्मा है। मबनी अस्मा मैंने आपके सामने सिर्फ 2 ही अभी रखे, इशारा और मौसूला, और आपके सामने मैंने कलमे रख दिए हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए। इनकी एक ही हालत देते हैं, चाहे हालत रफा हो, नसब और जर हो, जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि वो किस हालत के अंदर, और इसकी कोई एराबी पहचान, आप इसको ऐसा नहीं है कि इसमें पेश होगा या 2 पेश होगा या जबर होगा, फिर होगा, इसकी कोई नहीं है। ये इसी तरह से लिखे जाते हैं, इसी तरह से पढ़े जाते हैं। तो एराब के हवाले से हमने एक पोर्शन, यानी हमारी जो इस्म की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उसके हवाले से हमने एक चीज को कवर करने की कोशिश की। एराब ज़हन में रख लें कि जब तक आपकी अरबी चलेगी उस वक्त तक ये एराब चलेगा, ये ज़हन में रखें। एराब खत्म नहीं हुआ, एराब को आपको सिर्फ एक मैंने शूट आउट दिया हुआ है, अब एराब आपके ज़हन में रहना चाहिए। अब हम जब भी किसी इस्म की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमारे पास है 20 मिनट में आपको जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उसको कुछ चीजें आपके सामने जरूर रिपीट करवाता हूँ। जब वो प्रॉपर्टीज हम करने बैठेंगे तो आप अपने ज़हन में रखिएगा कि एराब के बारे से मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपको फौरन करना पड़ेगा। अब आपके सामने कोई भी इस्म आएगा उसको जांचने का तरीकेकार मैं आपको सिंपल एक तरीकेकार बताऊं। मैं आपसे कहता हूं मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं सैयारा, अब मैं आपसे कहता हूं मुझे सैयारा की जो है वो एराबी हालत बताइए। तो सबसे पहले आपको सैयारा के बारे में करना क्या पड़ेगा, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो सैयारा कहते हैं गाड़ी को, आपको इस पे देखना ये पड़ेगा कि जो सैयारा है ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है कि मबनी है। मबनी तो नहीं हो सकता क्योंकि मबनी तो मैंने आपको बताया चंद है कि उसको छोड़ दें। आपको देखना पड़ेगा ये मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है। अब करेंगे क्या, इस सैयारा को गैर मुनसरिफ की लिस्ट में लेके जाएंगे। अब आप मुझे बताएं सैयारा किसी नदी का नाम है? नहीं, निकल गया। सैयारा जो है ये किसी मर्द का नाम है? नहीं। सैयारा किसी औरत का नाम है? नहीं। सैयारा किसी फरिश्ते का नाम है? नहीं। किसी शहर मुल्क का नाम है? नहीं। ये क्या मुतफरिक लिस्ट में आपके कहीं था? हो सकता है। नहीं था। नहीं। तो मतलब सैयारा क्या मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ। मेरे तीनों हरकतें बताइए। सैयारतुन, सैयारतन, सैयारतन। बताइए। 3। सैयारतुन, सैयारतन, सैयारतन। सैयारतुन सही है, ठीक है। सैयारतुन, सैयारतन, सैयारतिन। अब मैं आपको एक दूसरे सैयारा की, जिस तरह से मैंने सैयारा लिखा था मैं आपको इसकी जगह लिख देता हूं मरियम। अब मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे बताएं कि ये मरियम क्या है, मरियम की तीनों हरकतें बताएं। तो आपने क्या करना है, इसको गैर मुनसरिफ की लिस्ट में डालना है। मरियम किसी का नाम है? जी, औरत का नाम। नहीं। आप कैटेगरी को सारी पे डिफाइन करें, वो तो आहिस्ता से फिर इंशाल्लाह तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैटेगरी पे डिफाइन करेंगे, हर एक की शुरू में प्रैक्टिस करें, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। शुरू के अंदर अगर आप कर सकते हैं डायरेक्ट बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप कैटेगरी में बनवाएं। मरियम किसी नबी का नाम है? छोड़ नहीं है। किसी मर्द का नाम है? नहीं है। औरत का नाम है? जी। औरत का नाम है। औरत का नाम गैर मुनसरिफ होता है। मरियम की तीनों हरकतें बताएं फटाफट।
मरियमो मरियमा मरियमो मरियमा मरियमा मरियमा, जबरदस्त। ठीक है सर जी, यहाँ तक क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी हमने की जिसको हमने कहा एराब, दूसरी प्रॉपर्टी हम करेंगे, मुकम्मल तो नहीं कर सकते लेकिन जितनी कर सकते उतनी जरूर कोशिश करेंगे करने की। एक्चुअली चक्कर ये है कि ये जो क्लास है ना, ये जो कोर्स है, ये कोर्स ऐसा है कि ये हफ्ते में एक दिन का नहीं है। भले आप क्लास घंटे घंटे की रखें लेकिन ये है बहरहाल हफ्ते में 2 दिन का, क्योंकि जो लंबा गैप आता है ना ये थोड़ा मसला करता है। लेकिन चूंकि आप सब लोगों की मसरूफियात हैं और कमिटमेंट्स हैं, इसलिए हम इसको अभी इसी तरह से चलाते फिर देखेंगे। जी मैं ना एक जगह कंफ्यूज हो गई हूँ कि आपने आयशा जब लिखा है तो आयशा तू आयशा था आयशा ता लिखा है, तो मरियम को आपने मरियम मरियमा और ऐसा क्यों लिखा, आपने उसमें क्यों नहीं तो को ऐड किया? किसको नहीं ऐड किया? मरियम 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 जब नेम लिखा है उसकी जो तीनों हालतें हैं उसमें आपने मरियम मरियमा मरियमा लिखा है, आपने आयशा में आयशा तू आयशा था और आयशा ता लिखा था। तो फर्क क्या है दोनों में मुझे बताइए। मैंने लिखा आयशा तू, सिंपल आयशा नेम को आपने लिखा आयशा तू, अब आयशा तू जी ऐसे लिखा ना आयशा तू, जी 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 आयशा ता जी बिल्कुल और आयशा ता, जी ठीक है। ठीक है। मरियम का मैंने लिखा मरियमू मरियमा मरियमा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? ये आपने आयशा के एंड पे जो ये आयशा तू है कि आयशा की देखिए है एक क्या? मैं आपको बताऊं मसला क्या है। देखिए मसला ये है कि जो हमारी उर्दू जबान है ना, जी जी जो हमारी उर्दू जबान है, उर्दू जबान का आयशा लफ्ज जो है ये उर्दू जबान का नहीं है। आयशा लफ्ज जो है वो अरबी जबान का है। जी जी अरबी बिल्कुल। आयशा को इस तरह से लिखता है आयशा तू। ओके ठीक है, ठीक हो अब गया। आप बंदा एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। हम बोलते हैं फातिमा, जी जी हम फातिमा बोलते हैं, अरबी फातिमा नहीं कहता, अरबी कहता है फातिमा तू। ओके फाइन, ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस है अरबी और उर्दू का। ठीक है, हाँ, आई एम क्लियर नाउ। हम बेसिकली हमने क्या किया भाई कि और ये तो चले नाम है ना, इसमें मसला नहीं होगा। आगे जाके आप नोट करेंगी कि हमारी जो बहुत जगहों पे जो हमारी ट्रांसलेशन के अंदर जो मसला आ जाता है उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम उर्दू का माना उसके अंदर पहना देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आज ही क्लास ले रहा था, आपने मुझे एक बात बताइए, जाहिल जाहिल का आपके ख्याल में क्या माना है? जाहिल जो थोड़ा इलिटरेट हो, कुछ चीजों का उसको आइडिया ना हो। अनपढ़। जाहिल आप किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना, अनपढ़ आदमी, अनपढ़ आदमी को कहते हैं। जी 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 ठीक है, जाहिल हम किसको कहते हैं? अनपढ़ आदमी को कहते हैं। लेकिन अरबी में जो आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता ना, उसको जाहिल नहीं कहते, उसको उम्मी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे लेकिन कुरान बयान करते थे। यही एक सबसे बड़ा उनका जो आप समझे जो सबसे बड़ी बुनियाद थी कि ये कलाम अल्लाह का है। जी। तो अरबी जबान में जाहिल कहते हैं नादान को, ओके। या अरबी जबान में जाहिल कहते हैं उसको कि जिसके सामने हक वाजे हो जाए फिर भी वो अड़ा रहे, या उसको कहते हैं जो नादान हो। जी जी। हमारी जबान में जाहिल जो है कहते हैं जो कि पढ़ा लिखा ना हो, हम जाहिल कहते हैं। तो अरबी जबान में जहल जो है वो इल्म के अपोजिट में नहीं आता, क्योंकि देखें इल्म जो है वो सिर्फ किताबों से हासिल नहीं होता, वो आपको काम करने से एक्सपीरियंस से भी हासिल हो सकता। लेकिन जहल का ताल्लुक इल्म से नहीं है, उसका ताल्लुक फिर उम्मी से, जिसको हम और अपनी जबान में जाहिल कहते हैं वो फिर उम्मी बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी आपको जबान के अंदर हमें मिलते हैं, क्योंकि हमने हमारी जबान में अरबी के अल्फाज हैं, हमने उसको अपना माना दिया हुआ है, और हम जब वो ट्रांसलेशन में जाते हैं तो हम उर्दू जबान के माना को ले लेते हैं।
میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, تھوڑی سی مشکل ہے, مشکل اس سینس میں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے جو اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زبان میں ایک لفظ ہے وسیلہ, اردو زبان میں. اردو زبان میں وسیلہ بیسکلی کیا چیز ہے؟ ذریعہ. ذریعہ, وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ ذریعہ, کسی کے ذریعہ, واسطہ, واسطہ. ہے نا, واسطہ کہہ لیں, ذریعہ کہہ لیں, کنیکشن کہہ لیں, یہی ہے نا. جی. لیکن عربی زبان میں وسیلہ کا کیا معنی؟ عربی زبان میں وسیلہ کا معنی ہے اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنا, اللہ سے قربت حاصل کرنا. اب ہم نے کیا کیا کہ قرآن مجید میں اس وسیلے کے معنی کو عربی معنی سے اتار کے ہم نے اس کو اپنا اردو معنی پہنا دیا, اور پھر ہم وہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ یار تو قرآن میں بھی تو لکھا ہوا ہے وسیلہ اختیار کرو, واسطے ڈھونڈو, کنیکشن ڈھونڈو. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس جس جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے وسیلہ, اس کی ایکسپلینیشن خود ہی کر رہا ہے آگے کہ وہ وسیلہ حاصل بھی کیسے کرنا ہے. تو وسیلہ کا معنی ہے قرب حاصل کرنا, اللہ کے ساتھ تعلق اپنا حاصل کرنا, بڑھانا. لیکن ہم نے اس کو اردو کا معنی پہنا لیا. تو ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے جیسے آتے رہیں گے وہاں کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. دوسرا ہے سر جی جو ہمارا جو پراپرٹیز ہے وہ ہے جنس. میں آپ کو جنس کے حوالے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس کا پورا تو ہونا چاہیے گا. جنس سے کیا مراد ہے؟ جینڈر. جن سے کیا مراد ہے جی؟ جینڈر. خوش قسمتی سے ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں دو ہی جینڈر ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, کیونکہ آج کچھ جگہوں پہ تو 2 سے زیادہ جینڈر ہو گئے. تو 2 ہی جینڈر ہے سر جی, ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث. انگریزی میں آپ کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ مذکر کو انگریزی میں میل اور مؤنث کو فیمنن. اور ٹرمینالوجی مذکر مؤنث ہی رکھیے گا ہمیشہ, کیونکہ بعض دفعہ اگر آپ مذکر کو مرد اور مؤنث کو عورت کہتے ہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بلی جو ہے وہ مؤنث ہے لیکن عورت نہیں ہے. تو آپ مذکر اور مؤنث کی کیٹیگری کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ, یا میسکولن فیمنن کی کیٹیگری کو. جس طرح سے اعراب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف اسما ہے, جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ایک بات سمجھ لیں جنس کے حوالے سے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب ہے ہم صرف اور صرف جنس کے اندر مؤنث کو پڑھیں گے, مذکر آٹومیٹکلی کور ہو جائے گا. ہم صرف مؤنث پڑھیں گے, مذکر آٹومیٹکلی کور ہو جائے گا. تو مؤنث کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ مؤنث کی 2 ٹائپس بن جاتی ہیں. مؤنث کی 2 ٹائپس بنیں گی. ایک کو ہم کہتے ہیں حقیقی مؤنث, ایک کو ہم کہتے ہیں حقیقی مؤنث یعنی ریئل مؤنث, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث کا کیا مطلب ہے؟ ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہو. حقیقی مؤنث ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں فی الواقع اس کا مذکر موجود ہو. یعنی اگر آپ کو اس کا معنی پتا ہو
تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. جیسے فار ایگزامپل عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں امن. ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن کہتے ہیں. بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے, دنیا کی کوئی بھی زبان ہو, ماں کے اگینسٹ میں, امن کے اگینسٹ میں آپ کو اس کا کوئی ریئل جینڈر ملتا ہے؟ جی کیا؟ باپ. باپ. تو باپ کو عربی میں کہتے ہیں ابن. باپ کو عربی میں کہتے ہیں ابن. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امن ہے یہ کیا ہے؟ حقیقی مونس ہے. یہ امن کیا ہے؟ حقیقی مونس ہے. اسی طرح سے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں اختن. اختن کہتے ہیں بہن کو. مجھے بتائیے کہ کسی بھی زبان میں اختن بہن کے اپوزٹ اس کا ریئل جینڈر کوئی ہے؟ بھائی. اس کا کوئی ریئل جینڈر ہے؟ بھائی. کو کہتے ہیں اخن. اخن. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. بنتن. بنتن لڑکی یا بیٹی. لڑکی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور بیٹی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ لڑکی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور بیٹی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. مجھے بتائیے لڑکی یا بیٹی کے اپوزٹ پہ ریئل جینڈر کوئی ہے؟ بیٹا. بیٹی. بیٹا یا بیٹی تو اس کو کہتے ہیں ولد. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, میں نے ہر ایک کے اندر تنوین لگائی نہیں ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی, میں نے ہر ایک کے اندر تنوین لگائی ہے. اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا یہ سارے لفظ بھی جو ہے وہ کیا تھے؟ منصرف. اور اب آپ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں. آپ کے سامنے اگر اخت لکھا ہوا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ فوراً اس کو غیر منصرف کی لسٹ میں دوڑاتے. یہ کہیں بھی نہیں ملتا اخت آپ کو. آپ سیدھا اس کو اٹھا کے آپ منصرف کی لسٹ میں لے جاتے. حقیقی مونس کون سا مونس ہے سر جی؟ وہ مونس ہے جس کا فی الواقعہ لازماً ریئل جینڈر مذکر موجود ہو. اس کا صرف آپ کو معنی آنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امن کے کیا معنی ہے. اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فار ایگزامپل آدمی کو کہتے ہیں رجل. آدمی کو کہتے ہیں رجل. رجل کا ریئل جینڈر کوئی ہے؟ آدمی کا ریئل جینڈر کیا ہے؟ عورت. عورت کو کہتے ہیں امرا. نہیں سر جی عورت کی جو عربی ہے نا, عورت کی جو عربی ہے, آدمی کو کہتے ہیں رجل, رجل, اور عورت کو کہتے ہیں امراتن. نساء جو ہے نا وہ عورتوں کو کہتے ہیں. وہ جو ہم پڑھیں گے نا ادب کا پتہ چلے گا. نساء یاد رکھیے گا, عورت کو نہیں کہتے. آپ جب کہتے ہیں نا نساء جو ہے وہ ایک عورت کے لیے نہیں آتا. ایک عورت کے لیے امرا آتا ہے. نساء کا مطلب ہے عورتیں. دو سے زائد اگر عورت موجود ہو کسی جگہ پہ تو وہ نساء کہلائیں گی. اگر ایک ہے تو وہ نساء نہیں کہلائے گی, وہ امرا کہلائے گی. تو بہرحال جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ صرف نوٹ کر لیں کہ
ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے، اور مؤنث ثابت نہ ہو جائے جب تک اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. ہم صرف مؤنث کو پڑھیں گے. مؤنث کے حساب سے ذہن میں رکھ لیں 2 قسم کے مؤنث ہیں، ایک حقیقی مؤنث ہے، ایک غیر حقیقی مؤنث ہے. حقیقی مؤنث وہ مؤنث کہ جس کے اگینسٹ میں فعل واقعہ لازماً طور پہ ریئل جینڈر مذکر کا موجود ہو. تو یہ تو بہت آسان ہے، بس صرف تھوڑی سی جو پڑھائی کرنی ہے وہ ہم کو غیر حقیقی مؤنث کے حوالے سے کرنی ہے کہ غیر حقیقی مؤنث کون سے ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اپنی اگلی کلاس میں. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے جانے سے پہلے، پھر آپ کو جیسا بھی ہو آپ نعمان صاحب کو بتا دیجیے گا یا مجھے کو 1-to-1 میسج میں بتا دیجیے گا تو میں دیکھ لوں گا. آپ لوگ کے ہمارے یہاں عید ہے جمعے کے روز، آپ کے عید ہوگی انشاءاللہ سیٹرڈے کے روز. مجھے عید والے روز بھی جو میرے یہاں عید ہے کلاس لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کی اویلیبلٹی ہوگی کہ آپ لوگ گائے بکروں کی خریداری کرنے میں لگے ہوں گے کہ چھری چاقو تیز کرنے کے چکر میں لگے ہوں گے، یا خواتین جو ہیں گھروں میں مسالے بنانے کے چکر میں لگے ہوں گے. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ جمعے والی کلاس لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے. وہ کہ میرے یہاں عید ہے میں لے سکتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ چاہیں تو وہ یہ کلاس جو ہے وہ فرائیڈے کی جگہ تھرسڈے کے روز کر لیں ایک دن پہلے، یا آپ کے اپنے آپشن پہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ چھٹی کر لیں، لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 2 ہفتے کا گیپ ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں اور سوچ لیجئے گا آپ لوگوں کو جیسے مناسب لگے. ڈاکٹر نعمان کو بتا دیجیے گا، یہ مجھے میسج کر کے بتا دیجیے گا، تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ایک 1-to-1 مجھے میسج کر دیجیے گا، یا میں جو ہے آپشن کھول دوں گا. تو آپشن کھولنے سے ہوتا کیا ہے کہ بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو نعمانی کو بتا دیں یا مجھے 1-to-1 کر دیجیے گا جیسے آپ کو لگے. تو اگر آپ کہیں گے تو ہم تھرسڈے کو کلاس کر لیں گے، ہم کہیں گے تو ہم فرائیڈے کو کلاس کر لیں گے. میرے پاس سے دونوں آپشن آپ کے لیے کھلے ہوئے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ دوسرے دن عید ہے تو ایک بڑی تیاری بھی کرنی ہے. آپ نے بہت سارے لوگ شاندار والے روز قربانی کے جانور لینے جاتے ہوں، اور جو خواتین ہوتی ہیں جو ان کے بہت سارے اور گھر کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبح کے لیے شیر کو میٹھا بھی بنانا ہوتا ہے اور اس میں 4 چیزیں اور بھی کرنی ہو سکتا ہے کوئی شاپنگیں بھی کرنی ہو. اور میرے خیال میں تھرسڈے فرائیڈے والے روز تو آپ لوگوں کا شاید یوم عرفہ کا روزہ بھی ہوگا، تو وہ اس وجہ سے وہ آپ دیکھیے. اگر آپ چاہیں گے فرائیڈے کو جس دن میرے یہاں عید ہے اس دن بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ تھرسڈے کو ایک دن پہلے کرنا چاہتے ہیں تو ایک میسج کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر نعمان کو بتا دیجیے، میں آپ سے اپیرنٹلی تھرسڈے بہت پریکٹیکل لگ رہا ہے. وہ آپ دیکھ لیں، وہ سارے آپ دیکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ دیکھ کے آپ ڈاکٹر نعمان کو ایک بتا دیجیے گا یا مجھے 1-to-1 میسج میں بتا دیں. ہم جتنے لوگ آج موجود تھے وہ اپنا ایک کنسنسس مل جائے تاکہ ہم اس حساب سے اس کو کریں. ادروائز کیا ہوگا کہ آپ کا گیپ کافی لمبا ہو جائے گا. سر بس اس میں ایک بات تھی، اگر ریکویسٹ ہے کہ اگر تھرسڈے کے کنسنسس ہوتا ہے تو پھر ٹائم اگر آدھا گھنٹہ آگے کر دیا جائے، کیونکہ اس دن روزہ شاید ہوگا تو 7:30 یا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پاسبل اگر تھرسڈے کو ہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ دیکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر تھرسڈے کے کنسنسس ہوتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ آگے کر کے 8 بجے کر دیجیے گا تاکہ یار بالکل مناسب ہے. اور آدھا گھنٹہ نہ ایگری، وہ آدھا گھنٹہ نہ کریں. 7:08 پہ آج اذان تھی، ہو سکتا ہے نیکسٹ 7:06 پہ ہو جائے تو 7:30 تک اگر کلاس نہیں کر ایسی 7:35 کرتے 7:40 تک ہو جائے گی کلاس، کوئی ایشو نہیں ہے. اس دن آپ ایک کام کیجیے گا، آپ روزہ جو ہے نا وہ بھرپور نہ کھولیں نا، آپ ہلکا سا روزہ کھولیں جیسے میں نے بھی کھولا تھا. سیدھا سیدھا آپ ایک پکڑے کھجور پکڑے کعبہ پکڑے خلاص کریں یار. آپ نے صبح سے شام گزاری 1 گھنٹہ اور ساتھ بیٹھ آپ تو آن لائن کر رہے ہیں سر، بیٹھے بیٹھے کھاتے کھاتے افطار کرتے کرتے بھی پڑھ لیجیے گا. نہیں وہ کھاتے کھاتے اگر کوئی کوشچن آپ کو آ جائے تو مشکل ہو جاتی ہے. کوئی مسئلہ ہے سر، کوئی آپ دیکھیں اس چیز کا فکر نہیں کیا کریں. آپ کو آپ کے ذہن میں صرف ایک چیز رہنی چاہیے، میں نے جو ہے نا جو بھی ٹائم میں گزاروں اس کو کچھ نہ کچھ گین کرنے کی کوشش کروں. یہ آپ کا پرائم آبجیکٹو ہونا چاہیے.
آپ اس چیز کو بھول جائیں. میں نے آپ سے کہا نا اس چیز کی فکر نہیں کریں, آپ نہ اس چیز سے گھبرائیں کہ آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, خود بخود آ جائے گا, خود بخود آ جائے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہم نے بھی جب یہ شروع کیا تھا ہمیں بھی کچھ نہیں آتا, اور آپ لوگوں کو تو میں آپ کو بتاؤں ایک ایڈوانٹیج یہ مل جائے گا کہ ہم نے تو بہت ساری, آگے جب آپ آئیں گے تو آپ کو دکھے گا ہم نے تو بہت سارے کر کے بہت سارے شارٹ کٹس نکال لیے ہیں, بہت سارے فارمولیز بنا لیے ہیں, تو ہم تو آپ کو وہ ریڈی فارمولیز اور سارے شارٹ کٹس بھی دیتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بس صرف جو چیز آپ سے مطلوب ہے وہ ایک ہی چیز مطلوب ہے, آپ لوگوں کی کنسسٹنسی ہوگی. آپ کو میں بتا دوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا ایگزامپل ہوتی ہے نا کہ پانی کو اگر آپ ایک ایک بوند اگر آپ کسی پتھر پہ مارتے رہیں, حالانکہ نہ پانی کچھ کر رہا ہے نہ پتھر کچھ کر رہا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں سافٹنس نہ ہے. تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس پہ کنسسٹنسی کے ساتھ آتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو اس میں تو کچھ مل تو نہیں رہا, نہ اس میں کوئی ارطل کے گھوڑے چل رہے ہیں, نہ اس میں جو ہے کوئی شاہد افریدی کے چھکے نظر آ رہے ہیں, نہ اس میں جو ہے وہ آپ کو ارشاد بھٹی کے جو ہے وہ چٹکلے نظر آ رہے ہیں, نہ اس میں حسن نثار کے کوئی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ کسی مقصد سے کسی محنت سے بیٹھے, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس میں کامیابی دے گا, آپ بے فکر رہیں. آپ افطار اپنے سامنے رکھیے گا, پکوڑے بھی رکھیے گا, مجھے بتا دیجیے گا تو میں یہاں کھڑے کھڑے کھا لوں گا, آپ وہاں اپنے لائف کھائیے گا, میں جو ہے وہ خیالی پکوڑے کھا لوں گا. ٹھیک ہے سر جی, تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اور اللہ تعالیٰ سوال کرنا چاہتی ہوں. جو کچھ ہم نے سنا ہے, جو کچھ ہم نے پڑھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.